إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمن نبی التوبہ نذیر بشیر سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے سورۃ انفطار کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنانے والوں کو اور سننے والوں کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ خطبہ جمعہ سننے کے لیے خطبہ کے آغاز سے پہلے اللہ کے گھر کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا حیات ہمیں اسی طرح اپنی زندگی کا ہر جمعہ اہتمام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مالک سے دعا ہے کہ زندگی کا آخری جمعہ جو ہے وہ بھی ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دو باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کی پریشانیوں، غموں، دکھوں سے نجات کے لیے، کائنات کی ہر ایک کامیابی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ایک ہی طریقہ اور ایک ہی اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے، اور وہ راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے اس کے ساتھ بندہ جڑ جائے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرے، اس کے مطابق اپنے لیل و نہار گزارے، اس قرآن کو اپنا قائد سمجھے، اس قرآن پاک کو اپنی زندگی کا قائد بنا لے۔ دنیا میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ہر شعبے میں ہم نے مختلف قائد بنائے ہوئے ہیں، ہر شعبے کے اندر ہمارا قائد جو ہے وہ الگ ہے، اور یہی ہماری ذلت اور یہی ہماری پستی کا سبب ہے۔ ہر معاملے میں اگر ہم قائد قرآن پاک کو سمجھ لیں، دنیا کے جتنے بھی لیڈر ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی ہمارے رہبر ہیں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں چلائیں تو ان کے ساتھ چلیں، اگر قرآن و حدیث کے خلاف وہ ہمیں چلانے کی کوشش کریں تو ہم نہ چلیں۔ یہی انسان کی اصل سعادت اور اس کی کامیابی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، جو دل قرآن پاک سے خالی ہے، قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہے، کچھ بھی حصہ قرآن پاک کا اس کو یاد نہیں ہے، دل خالی ہے قرآن پاک سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ تو بیمار ہونا ہی ہونا ہے کہ اس نے ابدی اور آسمان سے نازل شدہ شفا جو ہے اس کو ترک کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا ہر علاج کرے، دنیا کا ہر معاملہ کرے، اس کو جسمانی بیماریوں نے تو گھیرنا ہی گھیرنا ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا دل جو ہے وہ روحانی طور پہ مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ یوں کہہ لیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک خالی مکان جو ہے، جن پنجابی جیسی کھوڑا سادنے، وہ کہتے ہیں یہ دل اس ویران کھوئلے کے اندر، اس ویران مکان کے اندر پڑا ہے مردہ لاش کی طرح، یعنی کہ جسم جو ہے وہ خالی مکان کی طرح ہے اور دل جو ہے وہ مردہ لاش کی طرح ہے۔ یہ ایک انسان ہے جس کی زندگی کے نقشے یہ ہیں کہ کائنات کا ہر علم حاصل کر رہا ہے لیکن قرآن نہیں یاد کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سورت اخلاص جو ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا اس کو، سورت فاتحہ اس کو اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مردہ جسم کے اندر مردہ دل ہے، بھلے وہ سمجھے کہ وہ بڑا اعلیٰ عہدے پر ہے، بڑی زندگی بسر کر رہا ہے، بڑے اس کو دنیا کے معاملات آتے ہیں،
لیکن شریعت کی نظر میں، حقیقت کی نظر میں ایک مردہ لاش سے بڑھ کے اس بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یار دعا کریں، دل سے دعا کریں، اور دل میں یہ تمنا، رغبت اور شوق پیدا کریں کہ یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں پہ بات وقت کی نہیں ہے، یہاں پہ بات بے رغبتی کی ہے۔ یہاں پہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یار ایک آیت زندگی میں، ایک آیت روزانہ یاد کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بعض آیتیں 2 الفاظ کی ہیں، بعض آیتیں 4 الفاظ کی ہیں، بعض آیتیں 5-10 حرف ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی ہیں۔ ایک آیت بھی روزانہ یاد کرنا اور اس سے دور رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب قیامت کے دن ایک مقدمہ درج کریں گے اپنی امت کے خلاف کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کو چھوڑنا کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہندوؤں نے چھوڑ دیا، ان کے خلاف مقدمہ ہے، سکھوں نے چھوڑا تو ان کے خلاف مقدمہ ہوگا، عیسائیوں نے قرآن کو چھوڑ دیا لہذا ان کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ نہیں بھائی، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف، ان ھذا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اللہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا حجر کیا ہے؟ اس کو پڑھنا چھوڑ دینا، اس کی تلاوت چھوڑ دینا، اس کا حفظ چھوڑ دینا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کو چھوڑ دینا، قرآن پہ عمل کرنے کو چھوڑ دینا۔ یہ سارے پہلو جب بندے کے اندر آ جاتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے وہ صاحب قرآن بنتا ہے، وہ صاحب قرآن ہے۔ اللہ ہمیں صاحب قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، کہنا یہ میں چاہتا تھا کہ دنیا کی ہر شے پا کر بندہ اپنی زندگی سے بے چینی ختم نہیں کر سکتا، حتمی ہے، اٹل ہے۔ جتنے تجربے کرنے ہیں کر لیں، جتنی زندگی برباد کرنی ہے کر لیں، آج نہیں 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد سمجھ آ جائے آپ کو تو بات یہی نکلے گی کہ دنیا جس نے ساری پالی وہ بھی بے چین ہے، اور دنیا کا جس کو کچھ نہیں ملا وہ بھی بے چین ہے۔ کس قلب کو، کس دل کو، کس روح کو اطمینان اللہ دیتا ہے؟ جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے ساتھ جتنی محبت کرتے جاؤ گے یہ دل کھلتا چلا جائے گا، انشراح پیدا ہوگا، اس کے اندر سکون، طمانینت بڑھتی چلے جائے گی، نور بڑھتا چلا جائے گا، اور انسان کی زندگی کے سارے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن پاک کا مہینہ آ رہا ہے، اصل توجہ دلانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ چند دنوں کے بعد سلف صالحین تو 6 مہینے پہلے یہ دعائیں کرتے ہوئے تھے، اللہم سلم لرمضان وسلم لرمضان، یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا۔ یہ دعائیں، یہ تڑپ ان کی ہوتی تھی۔ ہمیں تو شاید ابھی پتہ بھی نہیں ہوگا کسی مسلمان کو کہ رمضان بھی آ رہا ہے، اچانک اعلان ہوگا کہ جی صبح روزہ ہے تو پریشانی بڑھ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، صبح تو روزہ شروع ہو گیا ہے۔ تو انتظار اور طلب جو ہے رمضان کی، رمضان کیا چیز ہے، رمضان کیا برکت والا مہینہ ہے، تو وہ قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ اگر پورا سال ہم نے قرآن پاک سے بے رغبتی کی ہے، قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کا دل کے اندر شعور اور نہیں پیدا ہوا، تو یہ مہینہ جو ہے کم از کم ہم عزم کریں اس کے اندر امام مالک جیسے، یعنی کہ مسجد نبوی کے امام اور مفتی، اور جن کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، جب رمضان کا مہینہ قریب آتا نا، شعبان کا نصف گزر جاتا تو حدیث مبارک پڑھانا چھوڑ دیتے، قرآن پاک کو ہاتھ میں لے لیتے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ جب مہینہ شروع ہوتا رمضان کا تو قرآن پاک سبق بند کر دیتے سارے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، ہماری کیمسٹری، بیالوجی، فزکس، یہ ہمارے دنیا کے حساب کتاب، دنیا کی دکانداریاں کیا امام مالک کے درس حدیث سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی؟ درس حدیث بند کر دیتے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن پڑھنا ہے بس اس کے اندر۔
یہ تعلق اور یہ شعور اور یہ محبت ہم قرآن کے ساتھ اس مہینے کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر پیدا ہوگی تو اللہ کی توفیق سے پورا سال اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ عزم بالجزم کر لیں کہ ہم نے تمام تر دنیا کے کام کاج مصروفیات رمضان کے اندر ترک کرنی ہے۔ ترک نہیں ہوتی تو کم از کم ہم نے ان کو بہت زیادہ مختصر کر دینا ہے، تاکہ ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، قرآن کے ساتھ ہم جڑ سکیں۔ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نور اور جو برکت رکھی ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور رمضان سے بڑھ کے پھر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ جندہ رمضان بھی انج ننگ گیا نا تو اللہ دی عزت دی قسم جے پھر ان دے واسطے کوئی موسم نہیں کو اپنی اجڑی ہوئی زندگی دے اندر برکت پیدا کر سکے، وہ اپنی پریشانیوں کا مداوع کر سکے۔ جس کو رمضان کے اندر بھی نہ حاصل ہوا اس کو پھر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رمضان کو ہم نے قرآن کا مہینہ بنانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے ساتھ جڑے، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، تفہیم کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک کی سمجھ آتی ہو نا، یقین کریں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کا کوئی حرف پڑھیں اور آپ کے دل پہ اثر نہ ہو، آپ کے وجود کے اوپر اس کا اثر نہ ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اتنی تاثیر والی کلام کائنات کے اندر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا گانوں کے اوپر روتے ہیں، شعروں کے اوپر روتے ہیں، قوالیوں کا اثر ہو جاتا ہے لوگوں کو، قوالیوں پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ان کی زبان کے اندر، پنجابی کے اندر ہے یا اردو کے اندر ہے، وہ سمجھ آ رہی کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں اس قرآن کی سمجھ آتی کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، پھر اپنے دل کی حالت دیکھتے کیسے بدلتی، پھر دل کے اوپر کیسے اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو سورۃ الانفطار کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، چلو میں اس سورت کا شروع سے تھوڑا سا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کے اندر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عبرت کے لیے یا انسان کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے اور انسان کی آخرت کے لیے اللہ نے کیسے کیسے موتی جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور کیسا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو دلوں کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس کی سمجھ آئے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، تو قرآن جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے اندر سکون برپا کرنا اور انسان کو ہر ہم اور غم سے نجات دلانا۔ اس لیے کائنات کے امام پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی اللہ سے دعا کرتے، اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی۔ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ربیع قلبی و نور صدری، یا اللہ ایسا قرآن کو نور بنا دے کہ کوئی زندگی کا اندھیرا باقی نہ بچے، نور قلبی و جلاء حزنی و ذہاب ہمی، یا اللہ میرے ہم اور غم کا سب کا مداوع جو ہے اس قرآن کو بنا دے۔ قرآن پڑھوں تو کوئی غم اور ہم باقی نہ بچے، اللہ کی عزت کی قسم کوئی ہم اور غم باقی نہیں بچتا اگر قرآن آپ پڑھیں۔ قرآن محبت کے ساتھ پڑھیں، قرآن فہم کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو اللہ کی کلام سمجھ کر پڑھیں۔ ہم جو کریں گے تراویحوں کے اندر بھی وہ بھی اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہی آتے ہیں اور پھر ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ 45 منٹ کی بجائے 30 منٹ کے اندر قرآن سپارہ ختم ہو جائے نا، تو وہ بڑی سہولت ہے، قرآن کی سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھوڑا سا ترجمے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے جو ہیں
یہ جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، ان کی حد بندی ختم کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ منظر ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان کر رہا ہے۔ لوگوں دیکھو، جب فرمایا کہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، اتنا بڑا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہوگا کیا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یہ پہلا مقدمہ ہے اس سورت کا۔ یہ پہلا، میں نے 4 حصوں کے اندر آپ کے سامنے اس سورت کو 4 مسئلے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلا مسئلہ، پہلا مقدمہ، پہلا اس سورت کے اندر جو مضمون اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے، وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ فرمایا جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور جب ستارے جڑ جائیں گے، یہ دنیا کی رونق ہے ساری، یہ اچانک ایک معاملہ ہوگا۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، ستارے کتنے کتنے بڑے ستارے ہیں، فلکیات کا علم رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ستارے اور یہ کہکشائیں اور کتنے کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیے ہیں۔ کیا ایک لمحے کے اندر کا لمحم بالبصر، یہ اتنا بڑا آسمان، کہکشائیں، ستارے، یہ سارے کا سارا آنکھ جھپکنے کے برابر اللہ تعالیٰ زمین پہ اس کو پھینک دے گا، پھاڑ دے گا، سارے نظام کو نیست و نبود کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ستارے جڑ جائیں گے اور سمندر کی حد بندیاں ہیں، سمندر کے کنارے ہیں، وہ کنارے ختم کر دیے جائیں گے، کراچی کے ساحل ختم ہو جائیں گے، پانی جو ہے وہ دوڑتا ہوا، اچھلتا ہوا، ابلتا ہوا جو ہے وہ کراچی کے شہر کے اندر داخل ہو جائے گا، کوئی ساحل باقی نہیں بچے گا، سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے کناروں کو ختم کر دیں گے۔ یہ کتنی دیر میں ہوگا کام؟ فرمایا ایک لمحے کے اندر ہوگا، ایک لمحے کے اندر پوری کائنات کے اوپر سمندر جو ہے اس کی چھلیں ہوں گی، آسمان کے ستارے ٹوٹ چکے ہوں گے، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ اللہ اکبر۔ بندہ اچانک کیا کہے گا؟ یہ کیا ہو گیا؟ حدیث کے لفظ ہیں، پنجابی کا ترجمہ بندہ کہے گا یہ کی ہو گیا؟ وہ ایک ہی ہو گیا یار، ایک لمحہ لگا پورا نظام درم پر۔ یہ 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ دلائی ہے کہ رنگینیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، دنیا کی رنگینیاں، یہ کوٹھیاں، یہ مربع، یہ قائم رہیں گے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے، ان میں ہمیشہ تم نے رہنا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے اوپر جو مال و اسباب ہے، کیا یہ باقی رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ آسمان باقی رہے گا، نہ زمین باقی رہے گی۔ قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا، قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی ایک لمحے کے اندر قبروں سے اٹھنے والے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ہاتھ میں جو ہے اونٹنی کا تھن لے کر اس کا دودھ اس طرح نکالنے لگے گا کہ قیامت قائم ہو جائے، اس طرح اس نے ہاتھ دبایا کہ قیامت آ گئی، اور وہ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک لمحے کے اندر پورا سیٹ اپ اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ یہ قرآن جو ہے یہ توجہ دلاتا ہے کہ یہ ہمیشہ زندگی ایسے نہیں چلنی جیسے چل رہی ہے، یہ زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر، یہ دنیا کے معاملات میں کھو کر آخرت کو بھولے پڑے ہو، وہ تو اچانک تمہارے سر کے اوپر آئے گی، پھر تمہارے پاس کیا ہوگا؟ کوئی وقت باقی نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہے گا یار یہ کی ہو گیا؟ ہو میں کی کرتا رہا، میں تے اپنے لیے، میں تے اپنی ذات واسطے، میں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، میں نے تو اپنا ملک بھی چھوڑ دیا، بیگانے ملک کے اندر دھکے کھاتا رہا، میں تو دنیا کمانے کے پیچھے لگا رہا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ علیمت نفس ما قدمت واخرت۔ اچانک ٹھوکر لگے گی سر کے اوپر، پھر کہے گا میں نے کیا کیا، میں نے پیچھے کے لیے کیا چھوڑا، میں نے آگے کے لیے کیا کمایا، پھر ٹھوکر لگے گی۔ علیمت نفس ما قدمت واخرت۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر سوچے گا بندہ اس لمحے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کرنا کیا تھا، میرے پاس کیا ہے، جمع پونجی کیا ہے اس سفر کی جو اللہ تعالیٰ نے وارد کر دیا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا مقدمہ ہے سورت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔
اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ دھوکے میں کس چیز نے تمہیں ڈالے رکھا؟ الذی خلقک فسواک، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس طرح اس نے چاہا تمہارا ایک ایک جوڑ جو ہے اس نے خوبصورتی سے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ دوسرا مقدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان اس کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ اس کی کریمی نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا مفسرین نے، اس مالک کی کریمی نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ تو ساری رات بند کمرے میں بے حیائی دیکھتا ہے، تیری آنکھوں کا نور وہ نہیں چھینتا، اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو سارا دن دکان پہ بیٹھ کے فراڈ کرتا ہے لوگوں سے، اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ رات کو تیرا رزق جو ہے وہ اللہ تجھ سے چھینتا نہیں ہے۔ تیری جوانی اور پاور اور تیرے ہاتھ کے اندر جو طاقت ہے اس سے ظلم کرتا ہے اور تیرا ہاتھ شل نہیں ہوتا، اس لیے تو اللہ سے، اس کریم مالک سے دور ہے کہ وہ تجھے پکڑتا نہیں ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھ کو؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اس کریم رب سے۔ اور کریم کا دوسرا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ کتنا کریم ہے، اس نے عدم سے وجود بخشا ہے تجھے، ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے ماں کے پیٹ میں بھی تیری خوراک کا خیال کیا ہے، اور پھر اس نے تجھے جوانی دی، صحت دی، پھر مال دیا، متاع دیا، دنیا کی ہر نعمت دی۔ یہ نعمتیں کھا کے تو تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تجھے تو سجدے کی توفیق بھی نہیں ہے، تو 5 وقت اس کو سجدہ بھی نہیں کرتا۔ کس چیز نے دھوکے میں تجھے ڈالا ہوا ہے؟ مماتا فقام علیہ القیامہ، یہ آسمان کے جھڑنے کا منظر مت دیکھو کہ ابھی تو بڑی نشانیاں پڑی، ابھی تو قیامت آنی نہیں ہے۔ ہر بندے کے سر کے اوپر قیامت ہے، ہر بندے کے سر کے اوپر قیامت ہے۔ جب موت آ گئی تو قیامت قائم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کس چیز نے تمہیں اس کریم رب سے دھوکے کے اندر ڈالنا ہو؟ کلا بل تکذبون بالدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل دھوکے والی چیز کیا ہے کہ تم آخرت کے دن کو جھٹلانے والے، آخرت کے دن پہ تمہارا پختہ ایمان نہیں ہے۔ آخرت کے دن کو اگر ماننے والے ہوتے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہیں فجر کے اندر جو ہے تو تمہیں نیند پیاری ہوتی، بستر پیارا ہوتا، پھر تم فجر کے لیے مسجد میں آ سکتے اگر تمہیں آخرت پر یقین ہوتا۔ اگر تمہیں آخرت پہ یقین ہوتا تو پھر تمہارا محلہ، تمہاری دکان، تمہارا کاروبار، تمہاری فیکٹری جو ہے یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کرتی۔ بار بار کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فیکٹری چھوڑ دیں، آپ دکان چھوڑ دیں، آپ کاروبار چھوڑ دیں، نہ شریعت یہ کہتی ہے اور نہ ہی کبھی عقل مندی کا یہ راستہ ہے، یہ تو روحانیت ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، دنیا اتنی کو لے لو، اتنی کو کما لو جو تمہاری آخرت بنانے میں تمہارے کام ہے۔ دنیا کا معاملہ بھی چل جائے اور آخرت بھی بنتی رہے، یہ دنیا کماؤ، یہ دنیا نہ کماؤ کہ دنیا صرف دنیا کے لیے کما رہے، دنیا کے لیے کمانا جو ہے یہ خسارے کا سودا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ کیوں کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پوری انسانیت گھاٹے کے اندر ہے، مگر جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا یار؟ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ اپنی بیوی کو بتاتے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے زندگی دی۔ ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے بھئی اللہ کو راضی کرنا ہے زندگی کے اندر۔ ہم اپنے دوستوں کی تربیت کرتے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنا ہے زندگی کے اندر۔ ہم اپنے رشتہ داروں کی کرتے، اپنے رشتہ داروں کی ساتھ یہ بات کرتے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے والدین بچوں کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے اساتذہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہمارا ماحول اور معاشرہ بچوں کو کیا تربیت دیتا ہے؟
کیا نصاب کے اندر یہ بھی ایک جملہ ہے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کائنات کے امام پیغمبر، اللہ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ساری کائنات کو آپ نے دعوت دینی ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینی ہے، ڈرائیں ان کو۔ کائنات کے محبوب پیغمبر کھڑے ہو گئے، یا صفیہ تو عمتی، اے میری پھوپھی صفیہ، تو میری پھوپھی ہے، بڑا قابل احترام رشتہ ہے تیرا، مجھ سے بڑی بھی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اگر نیک اعمال نہ کیے تو کل میری وجہ سے تمہیں اللہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو کائنات کے محبوب پیغمبر کی پیاری لخت جگر ہیں، آپ نے ان کو سمجھایا، کیا تیرے میرے بچے حضرت فاطمہ سے بھی زیادہ نیک ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی؟ کیا وہ ان سے بھی زیادہ تقوی کے اندر بڑے ہوئے ہیں، جو ساری رات اللہ کے قیام کے لیے کھڑی ہوتی؟ سنن کبریٰ کے اندر روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ساری رات اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی تلاوت کرتی، صبح تہجد کے وقت، سحری کے وقت جب اذان ہوتی تو کہتی اللہ تیری رات چھوٹی پڑ گئی ہے، تیری بندی کا دل قرآن سے بھرا نہیں ہے۔ کیا ان سے زیادہ نیک ہو گئی ہیں ہماری بیٹیاں کہ ہم ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، ہم ان کو آگ سے نہیں ڈراتے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو جہنم سے ڈرایا کرو۔ فقر و فاقہ سے ڈراتے ہیں، نوکری نہ ملنے سے ڈراتے ہیں، تمہارے مستقبل کا کیا بنے گا اس سے ڈراتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ہم آخرت سے نہیں ڈراتے، ہم جہنم کی فکر نہیں پیدا کرتے اپنے بچوں میں۔ یہ نہیں کہتے کہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، دنیا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے رزق کا ذمہ تو خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، آخرت اگر خراب ہو گئی تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ تیسرا مقدمہ ہے سورت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ما عموم کے لیے ہے، جو کرتے ہو تم، کس نیت سے کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو اور کیا کرتے ہو، فرمایا سب کچھ وہ جانتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ایک پورا سسٹم ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جو چاہو کرتے جاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پورا نظام ہے، کوئی حکومت، کوئی دور، کوئی سٹی اور کوئی سمجھ لیں ملک جو ہے وہ چلتا نہیں ہے بغیر نظام کے۔ تو اتنا بڑا اللہ کا کارخانہ ہے، ایک پورا نظام اور سسٹم ہے۔ میں کن جذبات سے آپ کو باتیں کر رہا ہوں اور آپ کس محبت سے سن رہے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے، یہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے کہ آپ کس نیت سے مسجد میں آئے ہیں اور میں کس نیت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کے سسٹم کے اندر ہے، اللہ کے ریڈار کے اندر ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ دکان پہ بیٹھ کے، مکان پہ بیٹھ کے، بند کمرے کے اندر، کھلے عام جو ہم کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور جانتے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ پھر اس کا رزلٹ تو نکلے گا، پھر اس کا رزلٹ نکلے گا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ فرمایا کہ پھر نیکوکار جو ہیں وہ اللہ کی جنت کے اندر جائیں گے، اور اللہ کے نافرمان اور فاجر جو ہیں وہ اللہ کی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھ لیں، غالباً 19 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی سورت کی، لیکن کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامعیت کے ساتھ انسانیت کو پیغام دیا ہے۔ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، 19 آیات ہے اس کے اندر۔ اس کے ترجمے پہ آپ غور کریں، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب اور اس کے معنی جو ہیں سمجھنے کی آپ کوشش کریں، تو زندگی کا رخ جو ہے، وہ دھارا جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔
کہ نیک جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے اور بد جو ہیں وہ اللہ کی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ نیکوکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر قرآن پاک کی تلاوت تہجد کے اندر مصروف رہتے۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے تہجد کے وقت ان کے گھر کے پاس سے گزرا تو آواز آ رہی تھی، کسی کے رونے کی آواز جیسے آتی ہے ویسے آواز آ رہی تھی، اور الفاظ کیا تھے؟ جب کہتے ہیں میں نے قریب ہو کے کان لگائے تو سین کے اندر ایک آدمی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یا نفسی، اے میرے نفس، ماذا تریدین، تو کیا چاہتا ہے دنیا کے اندر؟ تو دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ اے میرے نفس، دنیا کے اندر تو کیا چاہتا ہے؟ فمثلا، پھر اس کی ایک مثال انہوں نے بیان کی بیٹھے بیٹھے سوچ و فکر کے اندر۔ کہتے ہیں نفس اگر سوچ کہ تو اللہ کی جہنم کے اندر چلا گیا، پھر تو وہاں پہ کیا کھائے گا؟ زقوم کھائے گا، پیے گا کیا وہاں پہ؟ جہنمیوں کی پیپ اور لہو جو ہے وہ تجھے دیا جائے گا، گرم پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا تجھے، پھر تیری زندگی کیا ہوگی؟ جکڑا ہوا ہوگا تو سلاخوں کے اندر اور زنجیروں کے اندر تجھے جکڑ دیا جائے گا، پھر تیری رہائش کون سی ہوگی؟ جہنم کی گندی وادیاں جو ہیں اور ان کے اندر تجھے دھکیل دیا جائے گا، اور پھر تیری عیش کیا ہوگی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا سڑنا ہوگا، تیرا جلنا ہوگا، اور تجھے پھر کبھی تجھے کوئی چھٹی ملے گی، کبھی تجھے آرام ملے گا؟ کہتے ہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ بات کر کے وہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں، زاروں کی طرح روتے ہیں، یا نفسی ماذا تریدین، اے نفس تو چاہتا کیا ہے؟ یہ چند روزہ زندگی کی لذتیں چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں نفس سوچ، اگر تو نے یہاں پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس مالک کو راضی کر لیا، دنیا کی تکلیفیں مصیبتیں دکھ آئے تو نے برداشت کر لیے، حرام کی طرف نہیں گیا، بھوک برداشت کر لی، بے حیائی کی طرف نہیں گیا، آنکھوں کو بند کر لیا، جھکا لیا آنکھوں کو، جب تو نے اللہ کے حکموں کو مان لیا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تجھے کیا ملے گا؟ پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کے انہار سے تجھے پانی پلائے گا، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں چلتی ہوں گی، وہاں پہ ہر طرح کے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو تو چاہے گا تجھے پھل ملیں گے، وَحُورٌ عِینٌ، اور اللہ تعالیٰ تجھے حوریں جو ہیں وہ عطا فرما دے گا، بچھے ہوئے تکیے ہوں گے، بڑے بڑے پلنگ ہوں گے، سونے اور چاندی کے لباس ہوں گے، سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ٹھاٹھ اور باٹ ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا تجھے مل گئے گی۔ یا نفس ماذا تریدون، اے میرے نفس تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو قیامت کا تصور دل کے اندر بٹھا کے زندگی بسر کرتے تھے، جو ہر لمحے اس فکر کے اندر رہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اللہ کے نافرمان اللہ کی جہنم میں چلے جائیں گے، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، ان کو بدلے کے دن جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بغائبین جو با ہے نا، یہ نفی کی تاکید کے لیے ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ جیلوں کے اندر بھی چھٹی آ جاتی ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، سزائیں معاف ہو جاتی ہیں، سزائیں عادی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی کوئی بڑا خوشخبری ملک میں آئے تو قیدیوں کو آزاد بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ کیسا قید خانہ ہے؟ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو کبھی عذاب سے چھٹی نہیں ملے گی۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ آخری مقدمہ ہے قرآن کا اور بڑا زبردست ہے، دلوں کو ہلانے والا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا پتا کہ کیا وہ بدلے کا دن ہے کیا چیز؟ اب یہاں پر یہ تصور کریں کہ یہ آیات کن پہ اتری ہیں؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلا خطاب نبی پاک علیہ السلام کو ہے، اس کے بعد امت کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین، اے میرے محبوب تمہیں کس چیز سے پتہ چلا کہ آخرت کا دن، بدلے کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم، پھر اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ تمہارے تو ہوش حواس ہی قائم نہیں رہ سکیں گے اس دن۔ یوم تری الناس سکارا وما ہم بسکارا، جیسے نشے کی حالت میں بندہ گرتا ہے اللہ کہتے ہیں اس طرح تمہاری حالت ہوگی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ دن ہے کیا۔ یوم ترون تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تمہیں کیا پتا اس دن کا، دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ کبھی تصور ہو سکتا ہے دنیا میں دودھ پلانے والے بچے کو ماں بھول جائے؟ اس دن کی سختی ہوگی، فرمایا کہ تم اس دن تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اس دن جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس دن کی سختی کو دیکھ کر فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچہ جو ہے اس دن کی سختی دیکھ کر بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بال سفید ہو جائیں گے اس دن کی سختی کو دیکھ کر۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ آخرت کا دن کیا دن ہے؟ ایسی زندگی بسر کر رہے ہو، لاپرواہی کی زندگی، قرآن سے دوری کی زندگی، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے تمہاری زندگیوں کے اندر، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، بس صرف اور صرف دنیا کے لیے زندگی بسر کر رہے ہو، آخرت کے دن کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بدلے کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، یوم الدین بدلے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے، دنیا کا نظام نہیں ہوگا کچھ دے لیا تو چھوٹ گئے، جج کو مل گئے، وکیل کو مل گئے، فلاں کو مل گئے، گواہوں کو ڈال لیا درمیان میں، جھوٹے گواہ پیدا کر لیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی اور سارے کا سارا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ قرآن ہے، سورۃ انفطار ہے، معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی بزرگ نے نا، کسی بابے نے، کسی مرشد نے یہ لارا دیا ہوا ہے کہ تم نے میری بیعت کر لی اب میں جانوں تو رب جانوں، اللہ کی قسم ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن اکیلے اللہ کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہوگا، اکیلے اللہ کے ہاتھ کے اندر سارا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن سے، اس دن کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، اس دن کی جواب دہی کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ روتے رہے، اڑتے رہے، اس دن کو یاد کرنے والے معمولی بات پہ جو ہے وہ اپنے کو کئی مہینے کوستے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبدالرحمن المسیسی رحمۃ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں، ایک دفعہ اس طرح حقارت کی نظر سے کسی نے کوئی سوال کیا تو اس کو ایسے کر دیا کہ جاؤ بھائی آگے، مجھے تنگ نہ کرو۔ 6 مہینے تک اس بات پہ روتے رہے کہ اگر کل قیامت کو اس بندے نے اللہ کے سامنے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا تو نے سوال بھی نہیں سنا تھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس دن کی جواب دہی جو ہے نا، یہ سب سے بڑا نگران ہے، اس دن کی جواب دہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس دن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دن اصل دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی رشوت نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی چٹی نہیں کسی سے لی جائے گی، وہاں سے کسی قسم کا کوئی گھپلہ جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنے عملوں کا حساب دینا اور اس کے مطابق ہی اس کی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔
اس لیے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کے اختیار کے اندر ہوگا، اور اللہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر جو ہے اس دن وہی کچھ پایا جائے گا جو اس کے عملوں کا بدلہ ہوگا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، واپس آئے تو ایک دن ساتھیوں نے کہا کہ حبشے کے اندر آپ نے اگر کوئی انوکھا کام دیکھا تو وہ ہمیں بتائیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے ایک کام دیکھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا ایک بندہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا اور ایک بوڑھی عورت سر کے اوپر اس نے کچھ برتن اٹھائے ہوئے تھے اور وہ جا رہی تھی۔ یہ آدمی نوجوان جو ہے اس نے اس بوڑھی کے قریب سے گزرا تو اس کو ٹانگ ماری، اس کے سر کی گٹھڑی جو تھی وہ نیچے گر گئی اور اس کے اندر جو اس کا سامان تھا وہ بکھر گیا، اور یہ بیٹھ کر جو ہے وہ رونے لگی۔ غالباً اس کے برتن ٹوٹ گئے، مٹی کے برتن تھے، تو وہ ادھر کھڑا ہو کے کہکے لگانے لگا، ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ ایسے ہوتا ہے تکبر اور غرور جن کی طبیعتوں کے اندر ہو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو وہ عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کیف انا وانت، کیف انا وانت یومن، اس دن میں اور تو اور تیسرا ہمارا رب ہوگا، اس دن تو کس طرح ہنسے گا؟ بتا مجھے اس دن تو کس طرح ہنسے گا؟ میں اللہ سے تیرے خلاف میں مقدمہ کروں گی کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، آج ہنس رہا ہے، اس دن کیسے ہنسے گا؟ کہتے ہیں یہ بڑا عجیب واقعہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام نے معجم طبرانی کے اندر نقل کیا ہے نبی پاک علیہ السلام سر جھکا کر ایک لمبی مدت تک روتے رہے جب یہ واقعہ سنایا گیا، اور آپ نے سر پاک اٹھایا اور فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن سارا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ تو اللہ سے ڈر کر جو زندگی بسر کرتا ہے حقیقت کے اندر وہی زندگی بسر کرتا ہے، اور جو شتر بے مہار جو دل میں آتا ہے کرتا چلا جاتا ہے اس کی زندگی خطرناک زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک تو رمضان آ رہا ہے، آپ سب بھائیوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑ جائیں۔ جس قدر زیادہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، قرآن کے ترجمے کا اہتمام ہو سکتا ہے، کسی بھی حوالے سے قرآن پاک کے ساتھ پورا مہینہ آپ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں بڑی خیر و برکت لائے گا۔ اور اس کے لیے دو کام اور کرنے بڑے ضروری ہیں۔ وہ دو کام یہ ہے، ایک تو رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دو کام ہر بندہ کر لے رمضان سے پہلے ہر صورت میں۔ ایک تو دل کی صفائی کر لے اور ایک اپنی زبان جو ہے نا اس کی صفائی کر لے۔ یہ دو اگر صاف نہ ہوئے تو بڑا واضح انہوں نے کہا کہ پھر اس کو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، رمضان کا کوئی فائدہ نہیں اس کو ہونے والا جس نے یہ دو چیزوں کو پاک نہ کیا۔ دل کو پاک کر لے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا افضل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ، اب کتنی آبادی ہے؟ 7 ارب ہے، کتنی ہے؟ اس سے زیادہ ہے۔ سب سے افضل بندہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا صدوق اللسانی مخموم القلبی، جس کی زبان سیدھی ہے اور جس کا دل صاف ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل وہ بندہ ہے۔ جنت کی راہ میں رکاوٹ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ یہ سپیڈ بریکر کہہ لیں آپ، اب انہوں نے وہاں پہ مثال دی ہے سواری کی، آج کی زبان میں آپ گاڑی کی مثال لے لیں۔ ایک بندے کے پاس بہت اچھی پراڈو گاڑی، بڑی گاڑی ہے، اس سے بھی کوئی بڑی ہے تو وہ ہے، اس کے ٹائر اس نے بالکل نئے ڈال لیے ہیں، اس کی سیٹیں بالکل آرام دہ ہیں، اس کی باڈی پر کوئی سکریچ نہیں، بالکل بہترین گاڑی ہے، سفر کے اوپر رواں دوا ہے، اور اچانک اس کا جو انجن ہے وہ حرارت پکڑ جاتا ہے۔ انجن گرم ہو جائے تو گاڑی سٹارٹ رہے گی؟ جی گاڑی تو بند ہو جائے گی نا، گاڑی منزل پہ نہیں پہنچ سکے گی۔ اگر وہ گرم ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔
تو کہتے ہیں یہی مثال دل کی ہے، اگر اس کے اندر من غل و حسد، بغض، اناد اور حسد، یہ دو آگ آپ کے دل میں جل رہی ہے نا، تو سمجھ لو کہ دل کا انجن گرم ہے، اب آپ کو منزل تک نہیں لے جا سکتا۔ آپ کی گاڑی کبھی بھی جنت کی منزل کی طرف رواں دواں نہیں ہو سکتی جب تک یہ دل کے اندر بیماریاں، غصے کی آگ نکال دے، انتقام لینے کی آگ جو ہے اس کو آپ نکالیں، یہ سب سے بڑی حسد اور انتقام لینے کی آگ۔ غلطیاں ہزاروں لوگوں سے ہوں گی، آپ سے بھی ہوں گی، مجھ سے بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے روزانہ کتنی ہو جائیں۔ بڑے لوگ تو یہ بھی سوچا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا عبد الرحمن البستی رحمہ اللہ کی، کہ وہ رات کو بیٹھ کے حساب لگاتے لگاتے رو پڑتے تھے کہ میری 60 سال عمر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، 60 سالوں کے آج میں حساب لگوا رہا تھا کتنے دن بنتے ہیں، تو وہ سوچنے لگ گئے کہ 21,000 سے زیادہ دن بنتے ہیں، تو اگر روزانہ میں ایک بھی گناہ کرتا ہوں تو 21,000 گناہ لے کر میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گا، کیسے جاؤں گا؟ یہ سوچتے تھے۔ ہم تو ہزاروں گناہ کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، توبہ کی طرف نہیں آتے۔ تو انتقام کی آگ جو ہے نا یہ نکال دیں، یہ سب سے زیادہ دل کو خراب کرنے والی۔ غلطیاں کوتاہیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں تو پھر ہمیں یہ بھی جگر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔ اگر یہ نہیں نا پیدا ہو سکتا، ایک بات ہوگی، کسی سے غلطی ہوگی، اب ساری عمر اس کا پتہ کٹ گیا جی، اب اس کے سیدھے منہ اس کے ساتھ سلام ہی نہیں لینی جی، اس نے جی وہ فلاں کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حسد کی آگ یہ بندے کے دل کو برباد کر دیتی ہے، اور نفرت اور انتقام لینے کی آگ۔ معاف کر دیں، بہت اچھی ہے، کم از کم اتنا تو دل اپنا پاک کر لیں کہ جی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ اس کا فائدہ ہے نہ اس کا نقصان ہے۔ یہ ہے جو ہر وقت نقصان دینے کی سوچنا، انتقام لینے کی سوچنا، اس سے زیادہ خطرناک دل کو جلانے والی کوئی آگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ ہمیں خیر کا منبع بنا دے، لوگوں کے لیے خیر سوچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ زہر دے کر جو ہے وہ مارا، اور قریبیوں نے زہر دلوائی، ان کا جو خادم تھا اس کے ساتھ ملے، اس کو ڈرایا دھمکایا کہ تجھے قتل کر دیں گے ورنہ تو دے دے زہر۔ کیوں دلوائی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے پورے خاندان میں جو سرداری تھی، جو مراعات تھی، جو حکومت کے معاملات تھے، وہ سارے کے سارے ان سے واپس لیے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کو حسد تھا کہ یہ بندہ اگر حکمران رہا تو ہم حکمران نہیں بنتے اور نہ ہی ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ انہوں نے زہر دلا دی۔ جس بندے نے زہر دی تھی، مرنے سے پہلے پتہ چل گیا، اس کو بلایا، اس کو کہنے لگے ادھر آ، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ وہ کام پر آتا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں، میں نے تیرا کوئی حق دینا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ پھر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تجھے میرے بارے میں کوئی حسد ہے؟ تو بعد میں بادشاہ بننے والا تھا؟ اس نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا کیا پھر تو نے؟ کہتا جی آپ کے فلاں رشتہ داروں نے مجھے مجبور کر دیا تھا اور دھمکی دی تھی قتل کی کہ اگر میں نے زہر نہ دی تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سودا کرنا چاہتے تھے؟ یا اللہ یہ میرا غلام ہے، اس نے میرے بارے میں غلطی کی، اس نے میرے بارے میں قصور کیا، اس میرے غلام نے مجھے جو ہے وہ میری زندگی ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے۔ یا اللہ یہ میرا غلام ہے اور میں تیرا غلام ہوں، سودا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ میں نے اپنے غلام کو معاف کر دیا تو مجھ کو معاف کر دے۔ یہ جذبہ پیدا کر لیں تو دل کی زمین سرسبز و شاداب ہوگی، ہر وقت کھلکھلائی رہے گی، پریشانی اور دکھ قریب تک نہیں آئیں گی، اللہ کی عزت کی قسم۔ یہ بیج جو ہے نا یہ بو دیں اپنے دلوں کے اندر کہ غلطیوں کو معاف کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا کسی سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ رمضان سے پہلے اس کی بھی آپ مشق کر لیں، یہ مشق کرنے سے ہوتا ہے۔ زبان کا کنٹرول بڑا ضروری ہے، دل کی پاکی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ نماز پڑھیں، آپ پھر قرآن پڑھیں، آپ صدقات دیں، آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں، آپ جو بھی کریں گے وہ ساری نیکیاں آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی جائیں گی۔ لیکن اگر دل پاک اور صاف نہ ہوئے، زبان پہ کنٹرول نہ ہوا، تو پھر سمجھ لیں کہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، انسان کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اخنس بن سیفی، یہ صحیح بخاری کے ایک راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے تمام احادیث کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو بندہ زبان کے شر سے بچ جاتا ہے وہ 4000 گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ 4000 گناہوں کا تعلق بندے کی زبان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی اس کی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔